آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، توجہ سے اس ویڈیو کو سنیں تاکہ کسی بھی ایسے مسئلے کا اگر آپ شکار ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ آیا میرا روزہ باقی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر کسی نے اپنے کان کے اندر دوائی ڈالی ہے، ناک کے اندر دوائی ڈالی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز، اگر آپ نے جان بوجھ کر قصداً منہ بھر کر قائے کی الٹی کی ہے تب بھی روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر کسی انسان نے صبح زیادہ کھا لیا، کھانے کے بعد اب اس کی تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، طبیعت خراب ہوئی، جان بوجھ کر نہیں، خود یعنی غیر ارادی طور پر قائے آ گئی ہے، منہ بھر کر آئے یا تھوڑی آئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی بندے نے جان بوجھ کر منہ میں انگلیاں ڈالی یا کسی بھی طریقہ سے الٹی کی ہے، قے کی ہے، وہ منہ بھر کر آ گئی ہے، روزہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو چاہیے اپنے روزے کی قضا کرے۔ تیسری چیز، اگر کوئی انسان کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا ارادی طور پر، یہ بھی ذہن میں رکھے، غیر ارادی طور پر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اس کو چاہیے مطمئن رہے اور اپنا روزہ مکمل کرے مغرب تک۔ لیکن جان بوجھ کر اس نے پانی ڈالا کلی کے وقت کہ تھوڑا سا میرا گلا جو ہے وہ گیلا ہو جائے، خشک ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ختم ہو گیا ہے، اب اس کو چاہیے اس کی قضا کرے۔ چوتھی چیز، اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو، عورت کو چھوا ہے اور چھونے کے وقت انزال ہو گیا، مطلب اس کا مادہ منویہ خارج ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پانچویں چیز، کوئی ایسی چیز نگل لی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، ایسی چیز جو کھانے پینے کی عام طور پر نہیں ہے لوگوں میں معروف، اس کو اگر اس نے جان بوجھ کر قصداً نگل لیا ہے، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، لکڑی کا ٹکڑا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، کچا گندم ہے، ٹھیک ہے، اس کا دانہ وغیرہ یہ منہ میں ڈالا اور نگل لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں باقی رہا۔ اب اس کو چاہیے اس روزہ کی قضا کرے۔ چھٹی چیز، اگر کسی نے کسی خوشبو کا، جیسے آپ یوں سمجھ لیں بخور ہے جیسے عرب کے اندر ہوتی ہے، اور اس کو جلاتے ہیں، عود ہے، لوبان ہے، اس کا دھواں قصداً اس نے جان بوجھ کر ناک میں لیا، حلق میں لیا ہے، پہنچایا ہے، یا اس کی مثال پاکستان بر صغیر میں آپ یوں بھی لے سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں سگریٹ ہے، پان ہے، سگریٹ یا حکا ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کو پی لیا، اس کا دھواں لیا تاکہ تھوڑا دماغ کو سکون ملے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں ہے، کیونکہ یہ قصداً کیا ہے۔ ہاں، ایک بندہ پی رہا تھا، انجان سے وہ آپ کا دھواں آپ کی طرف آیا اور منہ میں چلا گیا یا ناک میں، اس میں آپ کا کوئی ارادہ شامل نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ساتویں چیز، بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں جب خیال آئے فوراً چھوڑ دیں۔ آٹھویں چیز، رات سمجھ کر، یعنی دن کو رات سمجھ کر سحری کھا لی، سویا ہوا تھا، اندھیرے میں تھا، پتہ نہیں تھا، چونکہ رات کو سویا ہے، اب صبح آنکھ نہیں کھلی، صبح کی نماز بھی گئی اور زوال اشراق بھی آ گیا، اب اس کو پتہ چلا اس نے تو کھا پی لیا ہے، اور جب باہر نکلا تو سورج نکلا ہوا ہے یا موسم خراب تھا، اندھیرا تھا، تو اب پریشان ہے، تو اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی، اس نے تحقیق نہیں کی، اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے۔ نویں چیز، دن ابھی باقی تھا، اس نے سمجھا ابھی بادل ہیں، برس رہے ہیں، بارش ہے، اندھیری ہے، بالکل ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس نے سمجھا مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس نے کھا پی لیا، حالانکہ عصر کے بعد کا وقت تھا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ نتیجہ، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، لا کفارہ لازم نہیں ہوتا، سوائے اس صورت میں کہ ہم بستری کی ہے بیوی کے ساتھ، اور ہاں یہ وہ جو پہلے میں نے بات ذکر کی ہے، وہ کسی نے صرف بیوی کو چھوا ہے، ہم بستری نہیں کی، تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا ہے۔
ٹھیک ہے، صرف چھوا تھا اور انزال ہو گیا۔